السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالی حی اور قیوم ہے اور قائم و دائم ہے۔ اللہ رب العزت اس کل کائنات کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا مدبر ہے اور اس کے اندر متصرف ہے۔ اللہ تعالی قوموں کو کھڑا کرتا ہے، ان کے ذمے کام لگاتا ہے۔ اگر قومیں اقوام و ملل اللہ کے منشا کے مطابق کام کرتی ہیں اور اللہ کا منشا احیاء دین اللہ ہے، یاد رکھیے اللہ کا منشا اللہ کا دین ہے، ہماری دنیا نہیں۔ اور جو قومیں اللہ کے دین کو کھڑا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کھڑا رکھتا ہے۔ اور جو اقوام اور امتیں دین اللہ کو گرا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ لازماً ان کو گرا دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔
یہ جو ہم نے عرض کیا یہ اللہ تعالی کا اصول ہے، یونیورسل سے بہت آگے تک۔ یہ جو ہم نے اپنی ترجمانی کے لیے لفظ یونیورسل مستعار لیا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالی کے اصول اٹل ہیں۔ قومیں جو اللہ کے دین کو اپنی دنیاؤں سے نکال دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رجسٹروں سے ان قوموں کو نکال دیتا ہے۔ انسان اپنی عقل، اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق بڑے تجزیے کرتا ہے، بڑے جائزے لیتا ہے، نتیجے نکالتا ہے۔ فلانی قوم کیوں گری، فلانا سقوط کیوں ہوا، انسان کے تجزیے جائزے اسی طرح غلط ہوتے ہیں جیسے انسان کے رویے غلط ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ہمارے پاس فیشن ہے سقوط بغداد، ہمارے پاس فیشن ہے سقوط اندلس۔ یہ فیشن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بندے کی شکلوں میں، عورت کے کپڑوں میں، انہی چیزوں میں فیشن ہوتا ہے۔ فیشن ایک جہالت ہے، اور جب وہ پھیلتی ہے تو وہ ہر چیز میں پھیلتی ہے۔ عقل میں بھی فیشن ہے، جائزے اور تجزیے میں بھی فیشن ہے۔ جیسے آج کل فیشن ہے، ہر کوئی جو بولے گا پیٹ سے بولے گا۔ معیشت گر گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، پاپی پیٹ نہیں پلتا ہے، روزی روٹی نہیں ملتی ہے، یہ فیشن ہے۔ اس کو کیا پتا کہ روزی روٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے شہروں میں بڑی عقل ہوتی ہے؟ قطعی طور پہ یہ سوچ غلط ہے۔ بڑی شہروں میں بڑی بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، بھیڑ چال ہوتی ہے، کیونکہ بڑے شہروں میں بڑا میڈیا چلتا ہے، اور میڈیا گھامڑوں سے، بے عقلوں سے چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، سقوط بنگال بھی ایک فیشن ہے۔ ہم نے کہا مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی پٹسن کھا گیا، اقتدار میں حصہ نہیں دیا، قرضے مانگ کر ان پر خرچ نہیں کیے، فوجوں نے مشرقی پاکستان گنوا دیا۔ اللہ کی قسم یہ سب ہمارے نتیجے غلط اور فیشن ہیں۔ بھائی یاد رکھو، سب سے بہتر، صحیح اور سچی بات قرآن مجید کی بات ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد، اور آپ دیکھ لیں کہ انسان آج کا اور سیاستدان اور یہ جو کلی ڈنٹ بنے پھرتے ہیں ملکوں میں پارٹیوں کے مانگت، انہوں نے عقلوں کے ٹھیکے لے رکھے ہیں اور یہ نتیجے نکالتے ہیں، اور ان کے عمل
ان کے نتیجوں کے بارے میں بول بول کے بتلاتے ہیں کہ ان کے عمل غلط ہیں تو ان کے نتیجے غلط ہیں. بھائی مشرقی پاکستان بن گیا تھا، تم نے لا الہ کو کھڑا کیا تھا. نظریہ پاکستان کو کھڑا کیا تھا. تم نے ہندو سے نفرت کا اظہار کیا تھا. ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی کو رد کیا تھا. آپ کے خیال میں جب پاکستان بنا تھا ادھر یا ادھر تو روٹی بہت ملتی تھی، سیاست بڑی چمکتی تھی؟ صرف ایک جواب ہے اس بات کا کہ اس وقت لا الہ الا اللہ گونجا تھا، نظریہ کھڑا ہوا تھا، اسلام سے محبت، غلامی سے نفرت، ہندو سے نفرت، انگلستان سے علیحدگی، یہ جذبات تھے، یہ مقدمات تھے تو پاکستان بن گیا تھا. بنگال بھی چل پڑا تھا. اور جیسے جیسے بننے کے بعد تم نے نظریہ پاکستان بلا دیا، پاکستان کا مطلب بدل لیا، مطلب میں ڈنڈی مار دی. آپ دیکھ لیں دونوں طرف، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، ہر دو سمت میں جس سفر کو لا الہ سے شروع کیا تھا، لا الہ کو بیچ میں چھوڑ دیا، اللہ کی قسم سفر گم ہو گیا، منزلیں آپ سے روٹ گئیں. بنگلہ بدھو، یہ لفظ بدھو یا بدھو، قومیت، بہاری، بنگالی، ہندو کی یاری، مشرقی پاکستان میں جس کو آج بنگلہ دیش کہتے ہیں، ہندوستان کا تدخل، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہندو اساتذہ جان بوجھ کے بھرتی کیے. اور یہ پروپیگنڈا چلایا مغربی پاکستان قابض ہے، وہ ہمارے ٹکے کو کھا گئے، ہمیں کراچی لاہور کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے. محمد الرسول اللہ کے ترانے چھوڑ کر روپندر ناتھ ٹیگور کی نظمیں، نئی نئی سیاسی پارٹیاں، سیاسی ٹکڑے، یہ لفظ بہت کامن ہے پر میرے بھائی نہیں سوچتے. پارٹیاں، انگریزی میں پارٹیز، بھائی یہ پارٹیز کیا ہے؟ کہ جی آپ کو نہیں پتا، آپ ٹھہرے مولوی صاحب، آپ کو انگریزی کا کیا پتا؟ پارٹ انگریزی کا لفظ ہے، اس کا معنی ٹکڑے، تو ٹکڑوں میں تو دال بٹتی ہے. ٹکڑوں میں تو قوم بٹتی ہے. قوم تو وحدت، جمعیت، جماعت، سید الانبیاء میرے سونے نبی نے فرمایا علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ.
من فارق الجماع، یہ حدیث کے لفظ ہیں. مگر جب چڑی ہوتی ہے نا تو پھر مسجدوں، ممبروں، محرابوں کی کمزور سی آوازوں کو کون سنتا ہے؟ اللہ کی قسم میرے عزیز بھائیوں، میں یہاں ماضی کا ماتم نہیں، مستقبل کے خدشات سے ڈرانے کھڑا ہوں. سدھر جاؤ، غلط تجزیے چھوڑ دو، جائزہ لیتے وقت اسلام کو، نظریہ پاکستان کو سامنے رکھو. جب 71 میں پاکستان ٹوٹا تھا تو وجہ پٹسن نہیں تھی، وجہ تجارت نہیں تھی، وجہ نظریے کا بلانا تھا. ہندوستان کا تدخل تھا، امت و ملت کی سوچ چھین لی گئی تھی، قرآن و حدیث کو تج دیا گیا تھا. مسلم قومیت کی جگہ بنگالی قومیت، بنایا تھا مسلم قومیت پر. جائیے اللہ کی قسم پوری دنیا کھنگال لیجئے، جب ہم نے 1947 میں 1940 میں قراردادیں پاس کی تھیں پاکستان کی، تو ہماری قومیت کا نعرہ کیا تھا؟ مسلم قومیت. بنیاد ہے پاکستان کی، نظریہ پاکستان بنیاد ہے استحکام پاکستان کی. اللہ نے پاکستان دے دیا، پر ہم نے ٹھیک 24 سالوں میں 25 بھی نہیں، 25 تو ربع صدی ہو گئی نا، 1/4 صدی. ہم نے 1/4 صدی پورا ہونے سے پہلے پہلے مشرقی پاکستان گنوا دیا. وہ بنگال کا دیش بن گیا، اسلام کا وطن نہیں. آج بھی مجھے ڈر ہے، معروضی حالات دیکھ کر ہم جو کنکلیوڈ کر رہے ہیں اپنے اس پاکستان کے اوپر، اللہ کی قسم 100% غلط. سیاست میں ہمارے لوگ، معیشت میں ہمارے لوگ، اقتدار میں ہمارے لوگ، عدلیہ میں ہمارے لوگ آج بھی جو انالیسس کر رہے ہیں قطعی طور پر غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف کہا ہے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اعراف سورت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مسلمان میرے نافرمان میری طرف نہیں پلٹتے تو پھر میں ان کی عقلیں منجمد کر دیتا ہوں، پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا. اگر رشد کا راستہ ملے وہ اس کو نہیں پکڑتے،
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، گمراہی کا راستہ ملے تو اس کو پکڑتے ہیں۔ اللہ کہتا سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو قومیں میری آیتوں پر تکبر کرتی ہیں، ساصرف ہو، میں ان کی عقل پھیر دیتا ہوں، ان کے دماغ ٹکانے نہیں رہتے، ان کے میڈیا جہالت میں ڈوب جاتے ہیں، ان کا کنکلوژن غلط ہوتا ہے۔ تب ان کی یہ حالت ہوتی ہے، ان یرو سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا، اگر ان کو ہدایت کی راہ دکھائی جائے اس کو نہیں پکڑتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر ان کو گمراہی کی راہ نظر آئے، یتخذوہ سبیلا، اس کو راہ کو پکڑیں گے۔ اب آج اس وقت صورتحال کیا ہے؟ بنگال میں اللہ تعالی نے راؤنڈ لیا ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ وہاں پر احیاء نظریہ ہو رہا ہے، وہاں پر احساس غلطی ہو رہا ہے، وہاں پر نعرہ لا الہ اٹھ رہا ہے، وہاں پر نوجوان ہندوؤں کی مداخلت کو پیٹ رہا ہے، وہاں پر علیحدگی پسند متعصب ہندو نواز ذہن پٹ گیا ہے۔ ان حقائق کو ہمارا میڈیا بیان نہیں کر رہا، بلکہ ہمارا اس پاکستان کا جاہل میڈیا ہمیں یہ ڈراوے دے رہا ہے کہ تم اپنی سیاست میں مشرقی پاکستان کے اندر جو ہوا اس سے عبرت پکڑو، ورنہ یہاں بھی اداروں سے ٹکرائیں گے اور بڑے بڑے سیاستدان یوں بھاگیں گے، ایسے دم دبائیں گے۔ یہ چکر چل رہا ہے۔ حالانکہ جو بہت بڑی حقیقت ہے جس کو جان بوجھ کے چھپایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بنگالیوں کی مچھلی پتھر چاٹ کے مڑ رہی ہے۔ وہ ہے نا ایک مثال کہ مچھلی پتھر چاٹ کے مڑتی ہے، اللہ کی قسم وہاں پہ بنگالیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ انہوں نے لا الہ کو چھوڑ کر، اسلام اللہ کے دین کو چھوڑ کر، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ اپنی دوستیاں لگا کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج جو کچھ انارکی فاشزم وہاں پر پھیلا ہوا ہے اس سب کے پیچھے 1971 سے لے کر آج تک ہندوستان کا پورا عمل دخل ہے۔ اور ہندو کیا چاہتا ہے؟ ہندو ان سارے علاقوں کو، بہار، بنگال، آسام، یہ ڈھاکہ، کھلنا، راجشاہی، چٹاگاؤں، میرپور، محمد پور، کاکس بازار، ہندو سارے بنگال کو بھارت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے پروردہ سیاستدان ہندوؤں کے سکھلائے نعروں پر ان خطہ جات کو دوبارہ علیحدگی در علیحدگی
علیحدگی بھارت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. رام راج میں دھکیلنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو بھارت کے مذموم مقاصد وہاں مشرقی بازو میں یا یہاں بلوچستان میں پشتون تحفظ محاذ میں سندھی سرائکی صوبہ جاتی علیحدگی کی تحریکوں میں پاکستان کے اندر کے داخلی انتشار میں سب سے بڑا عامل بھارت کی ہندوستان کی مسلح فوجی مالی سازشی مداخلت ہے. جس کے بارے میں ہماری کوئی اسمبلی کبھی بات نہیں کرتی. دہشت گردی کی جعلی گردان. اور کبھی حکمران صاحبان برملا یہ کہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے پیچھے بھارت فوجی مداخلت. مجھے واللہ از حد صدمہ ہوا جب کے پی کی طرف اور اسلام آباد میں آ کر کئی علیحدگی پسندوں نے نظریہ پاکستان کے خلاف زبان کھولی. کہا یہ ختم ہو گیا ہے, اب ہم علیحدہ ہوں گے. بھائی تم تو کہتے ہو غربت ہے, جب علیحدہ ہونا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ نظریہ ختم ہو گیا ہے. یہ نظریہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا نام, تیرا میرا ایمان, لا الہ الا اللہ پر ایمان, محمد الرسول اللہ پر نظام. ہمارا رشتہ آپس میں, ہماری قومیت, ہماری ملی وحدت, ہمارے اتحاد و استحکام کا راز. میں نے واللہ یہاں سنا اسلام آباد میں نعرے لگے, بلوچستان میں کوئٹہ میں نعرے لگے. اب نظریہ نہیں رہا. وہ اللہ کے بندو 71 میں سازشیں کر کے مشرقی پاکستان کو توڑ کے اندرا گاندھی نے یہی تو کہا تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو, دو قومی نظریے کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے. اللہ کی قسم آؤ دیکھو آج اسی خلیج بنگال میں نہیں بحر ہند میں ہندوتوا دفن ہو رہا ہے. مسلمان کے قریب ہو رہا ہے. اگرتلا جو کہانی چلی تھی, میرا رب ان ساری کہانیوں کو, ان کے اداکاروں کو غرق کر رہا ہے. لا الہ زندہ ہے تو نظریہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ قائم ہے. 24-25 کروڑ پاکستانی اس نظریے پر کٹ مرنے کو تیار کریں. آؤ او اسلام آبادی ہو, لاوارث اگست, لاوارث پاکستان,
اللہ کی قسم اس کے وارث بنو، 14 اگست کے وارث بنو، اس تاریخ کے وارث بنو۔ یہ تمہارا ورثہ ہے، قیام پاکستان۔ احیاء مسلم قومیت، اتحاد امت، مضبوطی کے ساتھ اٹھو، گندی سیاست کا دھارا بدلو، قومی سوچ کا رخ بدلو۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمارے خود کے پالتو ڈمی پولیٹیشنز ہم ان کو کرٹیسائز کریں، ہمارے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں تمہیں پارٹیاں بنانے کا شوق ہے، میں بھی طالب علم ہوں۔ پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بنی 70 میں، ڈھاکہ میں دفتر بنا، کھلنا میں بنا، راجشاہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دفتر کھلے۔ یہ بڑے بڑے شہر تھے نا، ڈھاکہ، کھلنا، راجشاہی، چٹاگاؤں، میرپور، محمد پور، کاکس بازار۔ اللہ کی قسم ہمیں تو اس طرح حفظ تھے، اس طرح اپنے پیدائشی ضلع یاد نہیں ہوتے، اس طرح یاد تھے۔ کہیں آپ مجھے دکھائیے، آپ تو بڑے انفارمیٹو ہیں، ڈھاکہ میں پیپلز پارٹی کا دفتر کوئی بنا تھا تب 1970 میں، 71 میں، 73 میں؟ سبق پڑھا رہا ہوں، سبق قسم اللہ کی لاؤ، اسلام آبادیوں، سیاستدانوں لاؤ، عوامی لیگ کا دفتر مغربی پاکستان کے اندر لاؤ، مجھے دکھاؤ۔ اکہتر میں ملک نہیں ٹوٹا تھا، ملک کے توڑنے کے فیصلے 65 کی جنگ میں انڈیا کی شکست نے ہندوؤں نے اور پاکستان کے منحرف سیاستدانوں نے پارٹیاں بنا کر فیصلے کر لیے تھے۔ عوامی لیگ کا دفتر مغربی پاکستان میں ناپید، پیپلز پارٹی کا دفتر مشرقی پاکستان میں ناپید، چونکہ بنیاد کیا تھی؟ ادھر تم، ادھر ہم۔ کلمہ لا الہ کو بھلا کر بھائیو، آج جس مسلم لیگ کا ڈنڈورا پیٹتے ہو، میرے بھائیوں مجھے بتاؤ یہ کہاں بنی تھی؟ لاہور میں؟ اسلام آباد میں؟ یہ مسلم لیگ تو بنی تھی ڈھاکہ میں سلیم اللہ خان کے گھر پر 1906 میں۔ حصول پاکستان، قیام پاکستان، لا الہ کا ملک، ہندو سے لڑ کر، انگریز سے چھین کر، اور جب بنی توڑنے والی پارٹیاں تو ایک پارٹی مشرقی پاکستان میں ہے، اس کا مغربی میں کوئی دفتر، کوئی کھڑکی، کوئی ٹیبل نہیں۔ اور جو بنائی تھی ظالم جاہل سیاستدانوں نے ادھر، اس کا کوئی دفتر ڈھاکہ کھلنا میں نہیں۔
یہ تو بات کی باتیں ہیں. پٹسن کی بو آتی تھی, معیشت پہ ڈکیتی پڑتی تھی, مغربی پاکستانی ہمیں محکوم سمجھتے تھے, ان کا اپنے آپ کو حاکم سمجھتے تھے. اللہ کی قسم یہ دہلی کی زبان ہے سیاستدان کے منہ میں. دہلی کی زبان. اب اللہ کے فضل سے میرے رب نے تاریخ کھڑی کی ہے. بنگال سے ہندو کا صفایا, اس کا تدخل صاف. لازم ہے کہ ہم اسلام آباد سے, اپنی پارلیمان سے, اپنی سینٹ کے ایوان سے, صوبائی خود مختاریوں کے بیان سے اور صوبائی خود مختاریوں کے بیان بدل دو. علیحدگی کی پہلی اینٹ صوبائی خود مختاری ہوتی ہے. یاد رکھو, خود مختاریوں کا امت مسلمہ کے اندر درس سبق تل ابیب سے آتا ہے, واشنگٹن سے آتا ہے, دہلی سے آتا ہے, مدینہ منورہ سے نہیں آتا. مدینہ منورہ سے جو بیان آتا ہے وہ مسلم یونین ہے. ایران فتح ہوا مدینہ کے تابع ہے, عراق فتح ہوا مدینہ کے تابع, شام فتح ہوا مدینہ کے تابع. ہمیں ڈانٹتے ہیں تم کو کچھ نہیں پتا. میں کہتا ہوں تم کو بہت پتا ہے. تم ذرا مجھے بتلاؤ کہ یو ایس اے اور یو کے وہ سارے کافر یونائٹڈ متحد, اور تم سارے مسلمان وک وک 1.5 کلومیٹر کی ریاست. جاؤ تو ذرا خلیجی ریاستوں میں 1200 سی سی 1300 سی سی گاڑی کی ٹینکی ختم نہیں ہوتی, ریاست مک جاتی ہے. اگلا بارڈر شروع ہوتا ہے, اس کا امیگریشن کاؤنٹر ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ سارا یورپ, یو کے, سارا 52 ریاستیں امریکہ کی, یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ, تم سارے مسلمان 1.5 اینٹ کے ملک, تمہارا اتحاد کیوں نہیں؟ تمہارے نعرے میں جان کیوں نہیں؟ تمہارا اگست مریل کیوں ہے؟ اٹھو, اللہ کی قسم, مسلم قومیت کو کھڑا کرو, پاکستانیت کو زندہ کرو. ہندوازم پہ 3 حرف بھیجو, اس کو مٹاؤ. ہندوستان مٹنے کے لیے ہے, رام راج مٹنے کے لیے ہے, کالی ماتا کی مورتی مٹنے کے لیے ہے, ہنومان گھنشام مٹنے کے لیے ہے. اللہ کی قسم قرآن دنیا پر حکومت کے لیے ہے, زندہ رہنے کے لیے ہے, لا الہ الا اللہ غالب آنے کے لیے ہے. اپنے نظریے کو ریوائیو کرو, اپنے یوتھ کی تربیت کرو, اپنے سیاستدان بدبخت کو عقل سکھاؤ, اپنے حکمران کو سبق پڑھاؤ.
اپنے قومی اداروں میں قومی وحدت، ملی سوچ، ایک دوسرے کی جان، وقت تبدیلی کا ہے. اللہ نے پہیا گما دیا ہے. دیکھ لو بنگلہ دیش کی بیچاری بدبخت وزیر اعظم کو بھاگنا پڑا. نہ بھاگتی تو یقیناً اپنے ابا سے مل چکی ہوتی، پر بھاگی ہے تو وہیں گئی ہے جہاں اگر تلا ہے. انڈین سینٹیمنٹ فیل ہو رہا ہے. رام کا نام دنیا سے مٹنے والا ہے. یہ جعلی خدا، یہ باطل نظریے، اللہ میں حیران ہوں ہمارے پاڑو اور ان کے پڑھے لکھے. ہم اسلام کی بات کریں تو کہتے دیکھو نا جی یہ دہشت گردی ہے. تم رام اور سیتا کی بات کرو، یہ کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں دیکھو نا جی مذہب کو کرٹیسائز نہ کرو. کیوں؟ تم اسلام پر بکبکا نہیں کرتے جو سچ ہے. رام ان کا خدا، ان کا دیوتا، سیتا بقول ان کے اس دیوتا کی دیوی بیوی. راون لے کے بھاگ گیا، سری لنکا کی طرف نکل گیا. اب رام صاحب بیچارے پھرتے ہیں، سیتا اغوا ہو گئی ہے. کیا کہیں؟ کسی پنجابی سے کہیں تو وہ کہے گا دوڑ پھٹے منہ. اور جن کو تم مذہبی دیوتا پروہت مانتے ہو، انہوں نے تو قوموں کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے. اس بیچارے کی اپنی سیتا کو راون اٹھا کے لے گیا. بھگوان جی کیا کر رہے تھے؟ پھر اسی وقت نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، رامائن کو پڑھو. کہتے ہیں راون جی نے 13 سال سیتا رکھی. پھر ہنومان جی رام کے ساتھ ملے. ہنومان بندر، جنگل کے بندر، رام کے اندر. سیتا کی واپسی، بھارت کے جھوٹے افسانے. تو مجھے کہتا ہے آج زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، تجھے نظر نہیں آتا کہ آج سوشل میڈیا، یہ رامائن، بھگوت گیتا، یہ جھوٹ کے پلندے، یہ بھارت کا گندا سین، تیری غیرت کہاں ہے؟ اور 70 سال کے پاکستان، اللہ کی قسم میرا ہیرو 17 سال کا ابن قاسم. 70 سال کے پاکستانیوں، اصل ہیرو، سچا ہیرو 17 سال کا محمد الرسول اللہ کا جانثار، ہند میں فتح یاب، طاہر کی چھاتی پر چڑھا، دیبلوں کو توڑا، بتوں کو مٹایا، توحید کا علم اٹھایا، پاکستان کی بنیاد ڈالی. ارض اللہ، دین اللہ، شرع اللہ، محمد رسول اللہ، قرآن کتاب اللہ.
اور ہم سارے کے سارے عباد اللہ. آؤ میرے بھائیوں، راستے واضح ہو رہے ہیں، منزلیں پکار رہی ہیں. نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں دفن نہیں ہوا، وہ الحمدللہ دھاڑ رہا ہے، وہ للکار رہا ہے. اور مجیب الرحمان کی بیٹی، وہ زنانی ہندوؤں کی یار، وہ بھاگ رہی ہے. انشاءاللہ زوال ہندوازم کو ہے، دفن ہندوتوا نے ہونا ہے، زندہ لا الہ نے ہونا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ سمیع مجیب.